اس الیکشن کے بعد مریم بی بی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عوامی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن اقتدار کی ایوان کی راہداریوں میں جو گھمن گھیریاں ہیں اور بھول بھلائیاں ہیں، ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ کا انگوٹھا، انگلی نہیں، انگوٹھا تھامے بغیر نہیں پار کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کا فیوچر ہے، بلاول صاحب ایز اے پولیٹیشین سامنے آئیں گے، پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ مجھے اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اگر آصفہ کے اوپر اب توجہ دیں گے تو لوگ ان کو زیادہ فالو کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے جو اس کا بھٹو صاحب کا کرزما ہے اور اورا ہے اس کو لے کر آج تک زندہ ہے۔ سردار صاحب بنیادی طور پر کاروباری آدمی ہے، سینٹورس جیسا بڑا انہوں نے ایک پروجیکٹ بنا دیا اسلام آباد میں جو پوری دنیا میں، ایشیا میں سراہا گیا، ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ اور پلازا ہے۔ وہ اگر کشمیر کے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر کشمیر کا مقدر کیا ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں پاکستان میں بزنس مین پرائم منسٹرز آئے ہیں تو صورتحال ہمارے سامنے رہی ہے۔ تو آفٹر الیکشن صورتحال کو گڑبڑ کرنے کے لیے اور نیا رنگ دینے کے لیے اس طرح کی اکثر اوقات ہو جاتی ہیں، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس کو پھر سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں وقاص عزیز۔ آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ میں نے 2 روز قبل بتا دیا تھا کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بنے گی۔ بہت سے سیاسی پنڈتوں کا، صحافتی پنڈتوں کا یہ کہنا تھا کہ مریم بی بی نے بہت بڑے جلسے کیے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی بہت ایکٹیو نظر آئی ہے، اس لیے بازی جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کوئی ایک لے جائے گا۔ جبکہ اس فقیر نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اسلام آباد اور مظفر آباد دونوں جڑواں بھائی یا بہنیں ہیں، اسلام آباد میں جس کا اقتدار ہوتا ہے مظفر آباد میں وہی نظر آتا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کشمیر کی انتخابی تاریخ اور پاکستان کی انتخابی تاریخ میں یہ حیرت انگیز محبت ہے، مماثلت نہیں کہوں گا، اور یہ محبت مفادات کے اوپر مبنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو کہ جنہوں نے یہ الیکشن ون کیا۔ اب اس کے بعد بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ انتخابی نتائج روکے گئے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ پھر ایک واقعہ بھی افسوسناک دواریاں میں پیش آیا ہے، ایف سی کے اہلکاروں کے درمیان اور مقامی پولیس اور لوگوں کے درمیان جو ایک جھڑپ ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ لوگوں نے رستے بند کیے ہوئے ہیں اور بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو آفٹر الیکشن صورتحال کو گڑبڑ کرنے کے لیے اور نیا رنگ دینے کے لیے اس طرح کی اکثر اوقات ہو جاتی ہیں، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس کو پھر سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میری جو متعلقہ انتظامیہ ہے اس سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو زیادہ سے جلد از جلد جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ الیکشن پہ ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے تو پہلے تو میں بات کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ زرداری صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کو اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پی ڈی ایم ملتان میں آصفہ بھٹو جب آئیں اور انہوں نے بی بی کی طرح اپنا سکارف لیا ہوا تھا اور ویسے ہی ہاتھ ہلایا، سپیچ کی، تو لوگوں کی آمد ان کی وجہ سے بڑی جوش و خروش دیدنی ہوا۔ کشمیر میں آصفہ کی انٹری ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اگر یہاں پہ ہے تو یہاں سے ایک دم اس کا گراف یہاں پر آ جاتا ہے۔ آج جو پیپلز پارٹی نے جو سیٹس لی ہیں، 10 سے زیادہ جو سیٹیں ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ زرداری صاحب کی پی ڈی ایم کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس کا بھی کوئی سلسلہ رہا، اور اب وہ ایک بڑی مضبوط اپوزیشن کے طور پر وہاں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کمپین کی ہے، لیکن فیوچر میں لوگ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کا فیوچر ہے، بلاول صاحب ایز اے پولیٹیشین سامنے آئیں گے، پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ مجھے اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اگر آصفہ کے اوپر اب توجہ دیں گے تو لوگ ان کو زیادہ فالو کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے جو اس کا بھٹو صاحب کا کرزما ہے اور اورا ہے اس کو لے کر آج تک زندہ ہے۔ وہی اورا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اندر نظر آیا اور لوگوں نے اس کو فالو کیا، اور وہی چیز انہیں ماں کا عکس اور شباہت انہیں اب بیٹی میں نظر آ رہی ہے۔ زرداری صاحب کو یہ جو ایک پولیٹیکل فیم ہے اس کو لازماً جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات اب آتی ہے بی بی مریم نواز کی۔ بی بی مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھی کمپین کی، بہت کھل کے بولیں، بہت سب کچھ کیا، لیکن آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں سے لڑ کر اقتدار حاصل کر لیں؟ انہیں برا بھلا کہہ کر، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، تلخ ہی صحیح، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کائنات کی اس وقت سب سے بڑی حقیقت اسٹیبلشمنٹ ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ دنیا کی جس بڑی جمہوریت کا مجھے آپ یہاں پہ حوالہ دے لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اپنے اداروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہے۔ پینٹاگون ہے،
موزاد ہے, KGB ہے, چائنا ہے, انڈیا کا را ہے. اس پہ میں بات کرنا شروع کروں گا تو گھنٹوں پھیل جائے گے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. اس الیکشن کے بعد مریم بی بی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عوامی مقبولیت اپنی جگہ, لیکن اقتدار کی, ایوان کی راہداریوں میں جو گھمن گھیریاں ہیں اور بھول بھلائیاں ہیں, ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ کا انگوٹھا تھامے بغیر نہیں پار کر سکتی. فیوچر میں اگر وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں, ان کے والد صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن فیوچر اگر ان کا ہے تو انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور ان کے مشیران کو بھی اس بات کو انہیں سمجھانا ہوگا. تیسری بات اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پاکستان کے تحریک انصاف کے حوالے سے بیرسٹر سلطان محمود اور جو ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹورس کے جو مالک ہیں سردار صاحب, ان کے درمیان ایک بڑا کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے. اور یہ بات آج سے 1 سال پہلے اسلام آباد کے صحافتی حلقوں میں ہو چکی تھی کہ سردار صاحب کو اس لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کشمیر میں انوالو کیا گیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا سارا الیکشن انہوں نے فنڈ کیا ہے اور کشمیر کے اگلے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کاروباری آدمی, ایک تجارتی آدمی, سردار صاحب بنیادی طور پر کاروباری آدمی ہے, سینٹورس جیسا بڑا انہوں نے ایک پروجیکٹ بنا دیا اسلام آباد میں جو پوری دنیا میں, ایشیا میں سراہا گیا, ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور پلازا ہے. وہ اگر کشمیر کے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر کشمیر کا مقدر کیا ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں پاکستان میں بزنس مین پرائم منسٹرز آئے ہیں تو صورتحال ہمارے سامنے رہی ہے. اب کشمیر میں ایک بزنس مین پرائم منسٹر آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں کیا مزید پازیٹیو انڈیورس ہوں گے. اور آخری بات جاتے جاتے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سارے معاملات میں, اس سارے الیکشن میں ضرورت اس امر کی ہے کہ PTI کچھ سیکھے نہ سیکھے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کا ایک ماضی ہے اور ان کا ایک مستقبل بھی ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.